میرے دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا۔ اگر آپ کو خود اپنی تاریخ معلوم نہ ہوگی، اگر آپ خود اپنی تاریخ بھلا دیں گے، اگر آپ اپنی نسلوں کو اپنی تاریخ نہیں بتائیں گے، تو پھر تاریخ سے، دنیا سے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ اسلام کے دشمن تو پہلے ہی سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر پیش کر رہے ہیں۔ اب اگر تم بھی اپنے باپ دادا کی ہسٹری کو بھلا دو گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ اس دیش کو، اس وطن عزیز کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ دلی سے لے کر کلکتہ تک ایسا کوئی پیڑ نہیں تھا جس پر مسلم علماء کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے سنویدھان کے لکھنے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ان کو وہاں تک پہنچانے والے مسلمان ہی تھے، ورنہ دلت ہونے کی وجہ سے تو وہ ہار چکے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر مسلمانوں کا کتنا بڑا یوگدان اس آزادی میں تھا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں یا آپ ہندو ہیں لیکن ایک سچا ہندوستانی ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کی آنکھوں سے وہ پٹی ہٹ جائے جو کہ اسلام کے خلاف آپ پر چڑھائی گئی ہے۔ کامنٹ میں جو ہے ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو جو ہے لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کر لیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھگت سنگھ کا کیس کوئی لڑنے کو تیار نہیں تھا، ڈر کے مارے کوئی بھی جو ہے بھگت سنگھ کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، مگر ایک مسلمان وکیل بیرسٹر آصف علی نے جو ہے بھگت سنگھ کا کیس لڑا۔ میرے دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے سب سے پہلے شہید ہونے والے بادشاہوں میں مسلمان بادشاہ نواب حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے کم عمر میں پھانسی پانے والے کرانتیکاری ایک مسلمانی تھا، اشفاق اللہ خان تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ترنگے کا نرمان کرنے والی ایک مسلمان خاتون تھی، ثریا طیب۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیش کے خاطر شہید ہونے والا پہلا پترکار مسلمانی تھا، میر باقر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص کے شہید ہونے کے بعد انگریزوں نے سکھ کی سانس لی تھی اور یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، وہ شخص مسلمان تھا، وہ ٹیپو سلطان تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلکتہ کا ایک شخص جو کہ ارب پتی تھا، لیکن دیش کے لیے، دیش کی آزادی کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا اور خود کرائے کے مکان میں چلے گئے، وہ شخص مسلمان تھا، وہ حاجی سعید تھے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو دوسرے درجے کا ناگرک محسوس کرتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ آج مسلمان کو سچا ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ حالانکہ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ جس دیش کے اندر مسلمانوں نے 800-900 سالوں تک حکومت کی ہے، آج اس دیش کے اندر اس مسلمان سے جو ہے سچا ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت یہاں پر 8-9 صدیوں تک رہی ہے اور ہماری نااہلی کی وجہ سے جو ہے انگریز یہاں پر قابض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم سبوں نے مل کر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب نے مل کر جو اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی اور اس وطن عزیز کو جو انگریزوں سے آزاد کرایا۔ 50,000 سے زائد علماء کرام کو پھانسی دی گئی، عام مسلمان نہیں بلکہ قوم مسلم کی جو رہنما ہے، جو علماء کرام ہے، اس میں سے تقریباً 50,000 سے زائد مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، اور بڑے بڑے علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انہوں نے مسجدوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں سے اعلان کر دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو، انگریزوں کو ہندوستان سے بھگاؤ۔ اتنی بڑی قربانی ہمیں دینی پڑی، ہم نے اپنے خون سے اس دیش کو سینچا ہے، اس مٹی کو پروان چڑھایا ہے، اس دیش کے کونے کونے میں ہمارا خون پڑا ہوا ہے، ہماری لاشیں بچھی ہوئی ہے، اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ سچا ہندوستانی ہونے کا ثبوت دو۔ تم سچے ہندوستانی نہیں ہو، اور اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنی تاریخ کو پڑھیے، اپنے باپ دادا کی تاریخ کو پڑھیے کہ انہوں نے اس دیش کے لیے کیا کیا ہے۔ اور جو ہم کو باہر کا کہہ کر بھگانے کی بات کرتا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ ہندوستان ہمارا تھا، ہندوستان ہمارا ہے، اور ہندوستان ہمارا رہے گا۔ تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد بھی تم ہم کو ہندوستان سے نہیں بھگا سکتے، کیونکہ ہم مرنے کے بعد اسی مٹی کے اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ تو زندہ ہے تب بھی ہندوستان میں ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس مٹی کے نیچے چلے جائیں گے۔ زندہ ہے تو اسی مٹی میں ہے، اور اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری جو یہ مادر وطن ہے،
ہماری یہ وطن عزیز ہے اپنے سینے میں سینچ لے گی، یعنی ہم اس کے نیچے چلے جائیں گے، اس کے اندر دفن ہو جائیں گے، لیکن ہم ہندوستان کو نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ تو زندگی میں تو تم ہم کو ہندوستان سے باہر نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد بھی جو تم ہم کو ہندوستان سے باہر نہیں نکال سکتے۔ یہاں پر راحت اندوری صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، یہ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ میرے دوستو، اس ہندوستان کے لیے مسلمانوں نے بہت کچھ کیا ہے، مسلمانوں نے اپنی جان مال، اپنی اہل و عیال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کیا ہے، بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہمارے سنویدھان کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، دلت ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ الیکشن ہار چکے تھے۔ اگر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنگال کے مسلمان الیکشن نہ جتاتے تو یہ کبھی بھی ہمارا سنویدھان نہ لکھ پاتے۔ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو یہاں تک پہنچانے میں مسلمانوں ہی کا ہاتھ ہے۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے اذیت دے کر سر عام پھانسی پر لٹکا دیا۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ آپ مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے، یعنی انگریزوں کو دیش سے بھگاؤ، انگریزوں کو ہندوستان سے بھگاؤ، جس وجہ سے آپ کو جو گرفتار کر لیا گیا اور ایک ہفتے تک آپ کو قید مشقت میں رکھا گیا۔ گرم استری آپ کے جسم کے اوپر پھیری جاتی تھی، اور جب آپ کا جسم زخمی ہو جاتا تو اس کے اوپر نمک چھڑکا جاتا تھا، یعنی بڑی اذیت دی۔ اور انگریز کہتے تھے مولانا اپنا فتویٰ واپس لے لو، اگر تم جہاد کا فتویٰ واپس لے لو گے تو ہم تمہیں مال و دولت سے مالا مال کر دیں گے، ہم تمہیں اپنی حکومت میں اچھا عہدہ دیں گے، بس تم جو ہے جہاد کا فتویٰ واپس لے لو، اور اگر تم نے جہاد کا فتویٰ واپس نہیں لیا تو ہم تمہیں سر عام پھانسی پر لٹکا دیں گے، تمہیں اذیت ناک موت دیں گے۔ میرے دوستو، علامہ کفایت علی کافی کوئی ایرے گہرے نہیں تھے، جو ایک بار بازار مصطفی میں بک گیا وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں بک سکتا۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ اپنا فتویٰ واپس لینے سے منع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے انگریزو، تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لینے والا۔ ابھی تو تم گرم استری میرے جسم کے اوپر پھیر رہے ہو، اگر تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی بھی الگ کر دو گے پھر بھی میں تم سے جو جہاد کا فتویٰ واپس نہیں لوں گا، انگریزوں کے ساتھ لڑنے کا فتویٰ واپس نہیں لوں گا۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ سچے ہندوستانی تھے، ملک سے بڑی محبت تھی آپ کو، یہاں تک کہ انگریزوں نے آپ کو اذیت دی اور سر عام جو ہے آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ آپ پھانسی پر چڑھ گئے، آپ نے اپنی جان دے دی، لیکن آپ اپنے وطن کے ساتھ آپ نے غداری نہیں کی، آپ نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کا فتویٰ واپس نہیں لیا۔ جب آپ کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو آپ یہ گنگنا رہے تھے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ تو ایک علامہ کفایت علی کافی تھے، اسی طرح جو ہزاروں علماء کرام نے اپنی جانوں کو جو قربان کر دیا، اپنی جانوں کو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربان کر دیا۔ اور جزیرہ انڈومین نیکوبار جو ہے اس بات کی گواہی ہے، اگر آج بھی آپ اس جزیرے میں جائیں گے تو سب سے زیادہ قبریں جو آپ کو ملے گی مسلمانوں کی قبریں ملیں گی، قبریں تو مسلمانوں ہی کی ہوتی ہے، وہاں پر سب سے زیادہ قبریں مسلمانوں کی ملے گی۔ جو بھی انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرتا تو انگریز اس کو پکڑتے اور سیدھا جو ہے اس کو کالا پانی کی جیل بھیج دیتے، جزیرہ انڈومین نیکوبار بھیج دیتے۔ میرے دوستو، مسلمانوں نے اس وطن کے لیے، اس ہندوستان کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ ہندوستان ہمارا تھا، ہندوستان ہمارا ہے اور ہندوستان ہمارا رہے گا۔ ہم مرنے کے بعد بھی جو اس ہندوستان کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس مٹی کو نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ اسی مٹی کے اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ آج عجیب ماحول ہے، نفرت کا بازار گرم ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے لڑنے کاٹنے کو تیار ہے، مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ انگریزوں کے پہلے یہاں پر ہزاروں سالوں تک، صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اور مسلمان یہاں پر بادشاہ تھے۔ اور بادشاہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جو بادشاہ نے کہہ دیا وہی ہے، بس بادشاہ جو کہہ دے وہی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے سب مل جل کر رہتے تھے۔ بادشاہ مسلمان تھا لیکن اس کا مین سپہ سالار جو ہے ہندو تھا، بادشاہ مسلمان تھا لیکن اس کا خاص وزیر ہندو تھا، بادشاہ مسلمان تھا اس کا خاص دوست جو ہے ہندو تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے پورے دیش میں امن شانتی تھی، صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن سب جو سکون سے رہتے تھے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن جب یہ دیش آزاد ہو گیا تو اب یہ دیش جمہوری ملک ہے، یہاں پر جمہوری حکومت ہے، یہاں پر ابھی بادشاہت نہیں ہے، یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو برابر کا حق ہے، کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے ایک خاص قوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک خاص قوم کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑا جاتا ہے، ان کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، غور کرنے کی بات ہے، جب یہاں پر ایک خاص مذہب کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی اور صدیوں تک حکومت رہی،
अगर यही नफरत का बाजार उस टाइम रहा होता और अगर यही नफरती सोच उस वक्त के लोगों में रही होती, मुसलमानों के अंदर रही होती, तो फिर बताइए देश का हाल क्या होता। लेकिन तारीख गवाह है वो लोग नफरती नहीं थे बल्कि मोहब्बती थे। हिंदू मुस्लिम सब जो आपस में मिलकर रहते थे, बड़ा सुकून का माहौल था। लेकिन आज जबकि देश आजाद है फिर भी जो है नफरती बाजार गर्म है। मेरे दोस्तों, नफरत को खत्म करो, मोहब्बत को कायम करो। अगर आगे बढ़ना है, देश में तरक्की लानी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा, तभी देश तरक्की कर सकता है। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि कमेंट में कम से कम एक बार जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें ताकि सबों को यह मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं है बल्कि हिंदुस्तान सबों का है। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान हर एक का है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।